اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الأئمة اثنا عشر من اہل بیتی اعطاهم اللہ تعالی فہمی وعلمی وحکمی وخلقهم من طینتی فویل للمتکبرین علیہم بعدی القاطعین فیہم صلتی ما لہم لا انالہم اللہ شفاعتی۔ حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ بس شاہ جی سے میں نے ای میل واٹس ایپ نمبر مانگا تھا ان کے امام مہدی کا، وہ آپ نے نہیں مجھے لے کے دیا۔ یہ افطاب جوادی صاحب نہیں، میں نے آپ کو جگہ تو بتا دی ہے نا شاہ جی وہ کون سا غار آپ نے بتایا؟ عراق میں سرمن ہے جگہ، سرداب ایک جگہ ہے عراق، سرمن ہے سامرا نا، سامرا جی غار ٹائپ جگہ یہ، آپ تو خیر وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ بنا لیا ہے تشیع اور جعفریوں نے، حسن عشیریوں نے۔ نہیں تو وہ جعفری جب آپ کے بھائی، ہمارے بھائی جب اندر جاتے ہیں، نہیں تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اس میں کچھ ان کو کوئی ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے؟ نہیں وہ عریضہ وغیرہ ڈالتے ہیں نا جی، اور جو بہت پہنچی شخصیات ہوتی ہیں نا ان کی، جیسے شیعوں کے بابے ہیں، تو ان سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے ان کا۔ اور وہ تو ان کے ماننے والے کلیم کرتے ہیں نا بڑوں کے بارے میں، وہاں پہ بھی عرضیاں ڈالتے ہیں جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یہ ضروری تھا کہ اب نبی نہیں آنے تھے تو اپنی جگہ سکسیسرز امام کی شکلوں میں چھوڑ کے جاتا ہے جو دین سکھاتے۔ تو سر ہم ان کو علمی فقی دیتے ہیں کہ امام صرف اس وقت فائدہ مند ہوگا جب امام سے آپ استفادہ کر سکیں۔ ایک امام فزیکلی سامنے موجود ہی نہیں، امام باقر تھے، پھر امام جعفر، پھر امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی نقی، حسن عسکری، اس کے بعد جب امام مہدی آئے وہ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں وہ گم گئے۔ تو جب امام گم گئے اور آج تک وہ کہتے ہیں گمے ہوئے ہیں، تو جو امام 1200 سال پہلے گم گیا تھا تو میرے تو کسی کام کا نہیں، نہ میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، نہ کوئی اجتہاد کرا سکتا ہوں۔ امام اگر ڈیوائن ہوتا تو وہ ڈیوینٹی ان کے بارے میں اس اعتبار سے کلیم کرے تو قیامت تک تو پھر اس کو سامنے موجود ہونا چاہیے نا، کہ ہر بندہ جا کے، جیسے نبی علیہ السلام موجود تھے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت علی سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب کس سے پوچھیں گے؟ پچھلے 1200 سال سے آپ کس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں؟ امام مہدی تو موجود نہیں ہے، شیعہ کے ہاں وہ غائب ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں وہ پیدا ہوں گے۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ آپ کے کام کے ہیں آج کے دور میں، نہ میرے کام کے ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں۔ تو یہ 1200 سال سے تو امت محروم ہے امام سے۔ ایسا جال بنیا ہے کہ آندے نہیں آخری امام نو آخر ٹائم تک رہنا چاہیے، دنیا نہ منے تو پئی کافر ہوندی رہے، اللہ نو ایک حجت دا ایک رہبر دا انتظام کرنا پڑا۔ کئی ہے سمجھو فلسفیانہ جدا واقعی کوئی حالت نظر نہیں آتا، پھر اب جب پہلے ہی رہبر کرتا رہا قیامت تک آنے والا رہبر کرے۔ تو امامیہ 12 دے اور وہ دوسری شاخ اسماعیلیہ، اے سارا گاہ خان تسی سنیا ہوں کیا سرینا بھی وہ سارا گاہ خان سمجھو ہسپتال بھی ہے، بہت بڑا آدمی، دنیا کے ہر ملک جا سکتا، انہوں کسے ملک بندے امام اور اسماعیلیاں دا انہوں دا عقیدہ نہیں، 12 بوراں دی کوئی قید نہیں، ہر دور سے امام چاہیے، اور وہ پاوے 100 بن جائے پاوے 1000 بن جائے، قیامت تک اسی چلے ہونے، ایک مردہ دوجا بن جائے۔ اس گلوں یہاں 12 والوں ہرا جاندے، وہ آدھے بھی جی تو ٹھیک ہے نا کہ امام چاہیے ہر والے نے، تو پھر تھی اتوں جھوٹے پی گئے، 12واں ہوں لبدا نہیں، ہوں لوگ کس کو جا کے دین سکھ، باقیوں چلو تھی شیعہ بھی نہیں ہوں جا سکتے، امام مہدی آ مسئلے کا روا دس، اس امام کا کی فائدہ جا لبدا ہی۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ امام رب نو بنا چاہیے، پھر امام سامنے ہونا چاہیے۔ چلے یہ تو پردہ غیبت میں ہے، ذرا اس پہ تو ہم بات کریں گے بعد میں۔ ذرا دیانت داری سے بتائیں، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو جھوٹ نہیں بولنا۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف سے پہلے جو 11 ائمہ گزرے ہیں وہ تو ظاہر تھے، وہ تو موجود تھے۔ دیانت داری سے بتائیں، آپ جتنے بھی اعتراضات کر رہے ہیں، آپ نے ان 11 ائمہ کی موجودگی میں آپ نے، آپ کی جد نے، آپ کے بزرگوں نے ان ائمہ سے کتنا استفادہ کیا ہے؟ میں لفظ بدلتا ہوں، مفہوم یہی رہے گا۔ ان 11 ائمہ میں امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک 260 ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ان 260 سالوں میں تو ائمہ موجود رہے نا، آپ نے کتنا سا دین ان ائمہ سے اخذ کیا ہے؟ میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، اگر ضمیر زندہ ہے تو بس اس کا جواب دیں۔ چلے میں اس کو اس طرح سے پوچھتا ہوں آپ سے، یہ بتائیں طہارت کے عنوان سے قرآن پاک میں آیات موجود ہیں اور اسی طہارت کی تفصیل اہل بیت علیہ السلام نے ہزارہ احادیث میں بیان کی ہے۔ آپ نے کیا طہارت اہل بیت اطہار علیہ السلام جو کہ قرآن کی معیت میں رسول اللہ جنہیں چھوڑ کے گئے، طہارت کے مسائل ان سے لیے ہیں؟ آپ نے کبھی وضو، آپ جو اتنے بے تاب ہیں کہ سرکار امام زمان علیہ السلام سے ہماری ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ واٹس اپ نمبر دے دیں، ہماری بات فائدہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہمارا امام ظاہر ہے، ان کے امام تو غیب ہیں، تو غیب کا کیا فائدہ ہے؟ او بھائی یہ بتاؤ، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امیر المومنین مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان 11 ائمہ سے آپ نے اپنا وضو اخذ کیا ہے؟ آپ کا غسل کیا ان کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو بتائیں۔ اگر آپ نے وضو ان کی احادیث سے اخذ کیا ہے تو پھر بتائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ حج کرتے ہیں تو حج کی 3 قسمیں ہیں۔ قرآن و اہل بیت نے کس طریقے سے حج کی جزیات اور تفصیلات بتائی ہیں؟ حج قران ہے، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، بلکہ آپ کے تو بزرگوں نے حج تمتع کو ویسے ہی حرام کر دیا، اور آپ ابھی تک حج تمتع نہیں کرتے۔ بھائی آپ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ امام ہوتے ظاہر میں تو وہ ہماری ہدایت کرتے، جو ظاہر تھے وہ ہدایت کرتے رہے؟ آپ نے کتنا سا ان کو مانا ہے، کتنا سے ان سے احادیث کو لے کر آپ نے اپنا دین ان سے اخذ کیا ہے؟ آپ کی عبادات ہی ان کے مطابق نہیں ہے۔ اور جو آغا خانی حضرات ہیں ان کے ہاں تو شریعت ویسے ہی منسوخ کر دی گئی ہے۔ وہ امام ہی ہوتا ہے جو خدا اور رسول اللہ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ امامت شریعت کو منسوخ کرنے کا نام تو نہیں، امامت تو در حقیقت کار نبوت اور قانون الہی کو قیامت تک اسی شکل میں جاری رکھنے کا نام ہے۔ میں انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ پورا تجزیہ و تحلیل کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے حج قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق کیا ہے؟ آپ جو عمرہ کرتے ہیں، عمرہ مفردہ یا عمرہ تمتع یا جس انداز میں، اس میں طواف النساء ہوتا ہے، مسلک اہل بیت میں روایات ہیں، احادیث ہیں، مولا امیر علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ آپ نے کبھی کیا ہے؟ آپ نے وہ عمرہ کبھی کیا ہے ان کی تعلیمات کے مطابق؟ تو کس منہ سے آپ کرتے ہیں؟ کہ آپ نے طلاق کا طریقہ آپ کے بزرگوں نے بدلا ہوا ہے، اور میں بتا سکتا ہوں صحیح مسلم سے کہ کس نے طلاق کا طریقہ، قرآنی طریقہ طلاق کیا ہے، اور آپ کے ہاں جو رائج ہے وہ کیا ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی ممکن ہی نہیں، لیکن آپ نے کی ہیں، کسی کے کہنے پر آپ اسی پہ عمل پیرا۔
تو نہ آپ کی طہارت اہل بیت کے فرامین کے مطابق، نہ آپ کی نماز ان کے طریقے کے اور ان کی احادیث و تعلیمات کے مطابق، نہ آپ کا حج اس کے مطابق، نہ آپ کے وراثت کا تقسیم کار ان کی تعلیمات کے مطابق، نہ آپ کا نکاح کا طریقہ ان کی تعلیمات کے مطابق، نہ آپ کا طلاق کا طریقہ ان کی تعلیمات کے مطابق، نہ آپ کی نماز جنازہ ان کی تعلیمات کے مطابق، نہ آپ کے غسل کے واجبات ان کی تعلیمات کے مطابق، تو کس منہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 12ویں ہوتے ہمارے سامنے تو ہم ان سے دین اخذ کرتے؟ وہ 11 ائمہ تو حاضر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے مطابق امام اگر نظروں سے اوجھل ہو، جس تک آپ کی رسائی نہیں، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ چلیں مجھے ذرا قرآن حکیم سے بتائیں، قرآن حکیم میں خداوند یعنی آپ کو فائدہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو آپ دیکھیں گے، ان سے تعلیمات لیں گے۔ او بھائی یہ دیکھیں ذرا قرآن حکیم میں خداوند قدوس نے محکمات اور متشابہات، ان پر مشتمل یہ قرآنی آیات اتاری ہیں۔ ان میں حروف مقطعات ہیں مثلا، اور ایک ایک حرف پر پوری آیت مکمل ہے۔ مثلا الف لام میم، پوری ایک آیت موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی اس آیت سے ہوتی ہے، ایک آیت پوری ہے۔ اسی طرح الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، سورہ نون والقلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون، ایک آیت ہے، ایک حرف پہ مشتمل۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان آیات پر ایمان ہے آپ کا؟ تو ایمان ہے پر ان کی سمجھ ہے آپ کو؟ نہیں ہے کہ خداوند قدوس ان آیات میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خداوند قدوس کے درمیان اسرار ہیں، یہ اسرار الہیہ ہیں جو رسول اللہ کو خدا نے ان حروف کے ذریعے سے منتقل کیے، اسرار خدا۔ آپ کے مطابق تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے ان آیات کا کیا فائدہ جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جن کو ہمیں پتہ ہی نہیں، مطلب ہی نہیں بتایا گیا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پوری امت مسلمہ سرگرداں ہیں ان آیات کو سمجھنے میں اور ہمیں ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ نعوذ باللہ، پھر آپ کے مطابق تو یہ بے سود ہو گئی۔ اگر آپ صرف اور صرف فائدہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو دیکھ لیں یا اس کو سمجھ لیں تو صرف یہ فائدہ ہے آپ کا، تو میرے محترم سامعین، ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ان حروف مقطعات کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی رسائی ہے مشیت الہی تک؟ جبکہ قرآنی آیات ہے، مستقل آیات ہیں۔ یہ ان آیات مجیدہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ آیات تو ہیں، ایمان ہے، یہ کلام خدا ہے۔ آپ انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ صرف اتنا انکار کریں، نون والقلم، نون، میں اس کو نہیں مانتا، مجھے چونکہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک لمحہ کی تغییر بھی نہیں ہوگی، اس انکار سے کافر ہو جائیں گے آپ کفر میں چلے جائیں گے۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی فکر کے مطابق چلائی جائے۔ اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ آپ نے یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نظر کیوں نہیں آتے؟ نظر آئیں، ہمیں فائدہ پہنچائیں، ہم ان سے معارف دینی عکس کریں،
میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو چلو حکم خدا سے پردہ غیبت میں ہیں. ان سے پہلے جو 11 ائمہ ہیں انہوں نے صرف فقہ نہیں دی، انہوں نے توحید بیان کیا اور حقیقی توحید بیان فرمائی ہے. وہ اسرائیلیات والی کہ اللہ چل رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا تو کسی بزرگ نے اللہ کو سہارا دے دیا، یہ توحید ہے ہی نہیں جو آپ مانتے ہیں. آپ نے کیا عقیدہ توحید جو دین کا رکن الرکین ہے کہ عقیدہ توحید چلو 12ویں امام علیہ السلام تو ابھی آپ مانتے نہیں نا، آپ انکار کر رہے، چھوڑیں. آپ یہ بتائیں جو 11 ائمہ تو موجود رہے وہ بیان کر کے گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں احادیث موجود ہے. ہماری فقہ کے متعلق 1 لاکھ سے زیادہ احادیث ہے اور عقائد کے متعلق 7 لاکھ سے اوپر احادیث ہے. ہماری صرف ایک آپ وسائل الشیعہ لیں، ہماری حدیث کی کتاب ہے، اس میں 35,000 سے زائدہ حدیث ہے جو فقہ کے متعلق اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائے. کتنی سی آپ نے احادیث پہ عمل کیا. اصول کافی، فروع کافی دیکھیں 16,199، اگرچہ ان میں کچھ ضعیف بھی ہیں لیکن وہ ہمارے علماء نے اس پہ کام کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں صحیح اور ضعیف میں باقاعدہ اس کا ذوف بھی بیان کیا ہے. لیکن جو صحیح کتنا سا آپ نے عقیدہ توحید اہل بیت علیہ السلام کے مطابق لیا آپ نے. بلکہ آپ تو نہج البلاغہ کو آپ کے کچھ ہم فکر لوگ تبدیل کرنے لگ گئے کہ اس جیسی توحید جب ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ ہم نے البتہ وہ بین کروائی ہیں، وہ جتنی جعلی نہج البلاغہ تھی نا، وہ مختلف مفتیان نے شائع کی ہوئی تھی، وہ ساری ہم نے بین کروائی ہیں. سٹاک بھی ہم نے خود ضبط کیا. 9 جعلی نہج البلاغہ تھی، ان سے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. چلیں آگے بڑھیں. عقیدہ توحید آپ نے لیا ان سے، عقیدہ رسالت ان سے لیا، عقیدہ امامت ان سے سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو عکس کیا. آپ نے عقیدہ شفاعت ان سے لیا، آپ نے عقیدہ توسل ان سے لیا، کچھ بھی نہیں لیا آپ نے. تو جھوٹ بولتے ہیں آپ صرف کہ ہمیں انکار کا کوئی ذریعہ سبب بنے. یہ بتائیں آپ نہ آپ نے فقہ ان سے عکس کی ہے، طہارت سے لے کے جنائز تک اور عبادات سے لے کر معاملات تک کوئی ایک چیز آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے عکس نہیں کی. عقائد میں آ جائیں، لاکھوں حدیث اہل البیت علیہ السلام 11 ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. آپ نے کتنا سے عقائد ان ہستیوں سے عکس کی ہے. اور پھر میں نے قرآن حکیم کے حوالے سے جو آیات متشابہات، چلیں آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ نمبر چاہیے، میں آپ کو کوئی ان لوگوں کی طرح نہ تو دھمکی دوں گا نہ، بالکل ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو دلیل سے بات کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو متعلق عقیدہ ہے نا کہ وہ زندہ ہے. کبھی ان سے کوئی بات چیت آپ کی ہوئی ہو، کوئی کال آپ نے ملا لی ہو، کہیں بھی کوئی فیکس کیا ہو، ادھر سے آئی ہو آپ کو یا آپ کو آئی ہو، عقیدہ ہے آپ کا کہ وہ زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہیں. لیکن آپ کہیں گے ان کا کیا فائدہ، چوتھے آسمان پہ اللہ اٹھا کے لے گیا. آپ کے مطابق تو یہی بنتا ہے، پھر یہ کہنا چاہیے نا عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے اور جو یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے خدا نے اسی کی شکل کو اسی میں تبدیل کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دی اور اس کو انہوں نے پھانسی دے دی. یہ بتائیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی کوئی آپ کا میل جول ہوا ہو؟ حضرت عیسیٰ آپ کہیں اس نبی کا، اس عیسیٰ علیہ السلام کا کیا فائدہ جو عیسیٰ علیہ السلام نظروں کے سامنے نہیں ہے، چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں کا فلسفہ آپ لے آئے. چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے کہ قرآن حکیم میں انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ پوری تجزیہ و تحلیل کے ساتھ بات کریں گے. لیکن آج صرف اس لیے کہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی تو صرف وہی نہیں نا آپ پہ آ گئی کہ صرف آپ نہیں پوچھنا ہے سوال،
ہم بھی پوچھیں گے آپ سے، تو ذرا اس کا بھی جواب دے دیں۔ قرآن حکیم پارہ نمبر 16 اور سورۃ الکہف، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 65 سے شروع کریں آپ اور آیت نمبر 78 اور اس سے آگے تک چلیں اور پھر دیکھیں، بلکہ آیت نمبر 81-82 تک چلے، اس سے بھی آگے ہے کچھ تھوڑا۔ یہاں دیکھیں آپ، اتنی ساری آیات میں جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے درخواست کرتے ہیں، قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں تاکہ وہ علم جو خدا نے آپ کو دیا ہے میں بھی وہ سیکھ سکوں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو شریعت کا علم دیا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ صبر کیسے کر پائیں گے جس چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا؟ وہ علم اللہ نے مجھے دیا۔ یہ آگے چل پڑے، بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں انشاءاللہ ستجدنی، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا ولا اعصی لک امرا، تو یہاں آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اور آپ مجھے معصیت کار کسی مورد میں نہیں پائیں گے۔ چل پڑے، 3 کام کیے سرکار خضر علیہ السلام نے۔ ایک تو یہ کہ کشتی دیکھی تو اس میں سوراخ کر دیا، دوسرا ایک بچہ دیکھا اس کو قتل کر دیا، تیسرا ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا، انگلی کے اشارے سے اس کو سیدھے کھڑا کر دیا اور وہیں پہ روک دیا۔ تینوں موارد میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ہر دفعہ جناب خضر علیہ السلام یہی فرمانے لگے، میں نے تجھے کہا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ چلیں، اب آپ نے پوچھا ہے، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا مورد آ گیا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو اس کی تعویل بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ فرماتے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءها ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، یہ جو کشتی میں نے سوراخ کیا، چھید کیا، تو آپ نے اعتراض کیا کہ یہ نئی کشتی تھی، آپ نے خراب کر دی۔ یہ اس لیے تھا کہ ایک ظالم حکمران تھا، بادشاہ تھا، جو پیچھے آ رہا تھا اور وہ ہر نئی کشتی کو لوگوں سے چھین کر اپنے ملک اور تصرف میں لے آتا تھا۔ تو یہ اس کے جو کام کرتے تھے وہ مسکین لوگ تھے۔ میں نے اس میں سوراخ کیا تاکہ وہ اس کی نظر اس پہ نہ پڑے اور بڑے ایک چھوٹا سا نقصان اس میں سوراخ کر کے تاکہ نظر اس پہ نہ پڑے اور وہ یہ اس ظالم بادشاہ کی نظروں سے محفوظ رہے اور وہ اس میں چھین کر ان سے نہ لے جائے، تاکہ یہ اصل چیز یہ تھوڑی سی مرمت ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک یہ کیا۔ نمبر 2، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، یہی بات اس بچے کی جس کو میں نے قتل کیا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے، لیکن ہمیں خدشہ محسوس ہوا، اور وہ کیا ہوا؟ خطرہ محسوس ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف منتقل کر دے گا اور ان کو مجبور کرے گا۔
فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے ارادہ کیا کہ خدا بند قدوس ان کے بدلے میں ان کو اور زیادہ پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، اس کے بدلے میں ہم نے اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ جناب خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تو یہ حکم خدا تھا، فَأَرَادْنَا جمع کا صیغہ اس لیے آیا۔ پھر آگے تو ان دو مومن ماں باپ کی ایمان کے تحفظ کی خاطر یہ عمل کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ التَّأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صبرا۔ یہ جناب آیت نمبر 82 تک یہ آیات ہیں، یہ آیت نمبر 65 سے آپ شروع کریں، آیت نمبر 82 تک آیا سورۃ الکہف میں، پارہ نمبر 16 میں۔ یہ دیکھیں ذرا کہ وہ جو دیوار تھی گر رہی تھی، ہم نے اشارہ کیا تو کھڑی کر دی اس کو گرنے سے، اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا والد بہت نیک تھا، صالح تھا، اس نے وہ خزانہ اس کے نیچے رکھ دیا تھا، اس پر دیوار بنی ہوتی تو دیوار گر جاتی تو لوگ اس کو نکال کے لے جاتے، ہم نے ان دو بچوں کے لیے اس خزانے کو محفوظ کر دیا، چونکہ دیوار گری نہیں، دیوار کو ہم نے کھڑا رکھا، نیچے گرنے سے روک دیا۔ اب ذرا دیکھیں ذرا حضرت خضر علیہ السلام نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام مخفی رہ کر بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی شکریہ کے، بغیر کسی اجرت کے تقاضے کے، حضرت خضر علیہ السلام نے کتنے کام کیے، اور یہ تو وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے کر دیا، ورنہ کیا وہ ابھی تک زندہ ہیں، موجود ہیں۔ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو آپ سے، حضرت خضر علیہ السلام سے؟ قرآن ہے، خضر علیہ السلام پردہ غیبت میں رہ کر، مخفی رہ کر حجت خدا ہیں یا نہیں؟ مخفی رہ کر 3 کام تو وہ ہیں جن کا تذکرہ خدا نے قرآن حکیم میں کر دیا۔ تو کیا اس کا مطلب اس کے بعد ان کا کار نبوت یا کار ولایت رک گیا؟ نہ، وہ کار ولایت جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ خضر علیہ السلام مخفی ہیں، حجت خدا ہیں، مخفی رہنے کے باوجود کار ولایت و نبوت سر انجام دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر انشاءاللہ آگے تک دیتے رہیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جس طرح خضر علیہ السلام دکھائی دیے بغیر، پردہ غیبت میں رہ کر، لوگوں کی نظروں سے مخفی رہ کر، اوجھل رہ کر یہ کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ فرزند زہرا، یہ فرزند رسالت مآب، یہ رسول اللہ کے بارے میں جانشین، جو انبیاء کے، رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، جو ائمہ کے علم کے وارث ہیں، وہ بھی پردہ غیبت میں ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو جا ذرا بحرین دیکھ، اور بحرین میں کے لوگوں کی مدد اس وقت کے امام نے کیسے کی، اور ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں موارد ہیں جہاں پہ وقت کے امام نے مدد کی ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ خضر علیہ السلام کا اگر امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف آپ کو نظر نہیں آتے تو آپ انکار ہیں، تو ذرا خضر علیہ السلام کا بھی انکار کر کے دکھائیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیل ہم پوری دیں گے، اور اس موضوع کو آج تو صرف سوال پوچھے ہیں ہم نے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہوا تو صحیح طور پر ہمیں بتائے گا کہ انہوں نے کتنا سا ظاہر ائمہ جو تھے ان سے کتنا استفادہ کیا، اور
خضر علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ مخفی رہ کر کار ولایت سر انجام دیتے ہیں یا نہیں، تو اس جواب ملے گا دیتے ہیں، دیتے رہے ہیں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر خضر علیہ السلام مخفی رہ کر سکتے ہیں تو یہ تو رسول اللہ کے جانشین ہیں، بقیت اللہ ہے، ولی العصر ہیں۔ انشاءاللہ امام کے پردہ غیبت میں کیا فوائد ہیں ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔